مین کائنڈ از فرام ایڈم. بیٹے مین کائنڈ کسے کہیں گے؟ بنی نو انسان. کیا مطلب؟ بھائی مین انسان کو کہتے ہیں. اب انسان کی جتنی بھی کائنڈز ہیں دنیا میں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، یہ سب انسان کی کائنڈز ہیں نا، انہیں کہلائیں گے مین کائنڈ. مین کائنڈ کہہ دیا تو اس میں سب آ گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے، بوڑھے، جوان، سب آ گئے. ایک ورڈ ہے مین کائنڈ. بنی نو انسان، نو کا مطلب کیا ہے؟ کائنڈ، قسم، انسان کی قسم. بنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسل یا قبیلہ. انسان کے قبیلے میں جتنی بھی قسمیں ہیں انسان کی وہ سب شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے؟ آر فرام ایڈم، آل مین کائنڈ از فرام ایڈم. تمام بنی نو انسان آدم علیہ السلام سے ہیں، یعنی ان کی اولاد ہیں. And Adam was created from dust. اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا، کریٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. کس چیز سے؟ کریٹ. کریٹ کا مطلب ہے بنانا، یعنی تخلیق کرنا. ڈسٹ، ڈسٹ کہتے ہیں جسے مٹی کو. مٹی کچھ نہیں ہوتا، مٹی. بیٹے لفظ مٹی نہیں ہے، مٹی ہے، کریکشن کرو. مٹی سے بنایا گیا تھا. The noblest of you in Allah's sight. Noblest, noble, nobler, noblest, superlative degree ہے، یعنی اعلیٰ ترین، بہترین، بیسٹ. سائٹ کا مطلب کیا ہے؟ آئی، نگاہ. اللہ کی نگاہ میں تم میں سے اعلیٰ ترین انسان وہ ہے، the most God fearing. گاڈ فیئرنگ کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا خوف رکھنے والا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہو کہلاتا ہے گاڈ فیئرنگ. دل میں خدا کا خوف رکھنے والا، جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہے. تو خدا کا خوف رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا خوفناک ہے کیا؟ نہیں نا بیٹے. خوف، خدا کا خوف رکھنے کا مطلب ہے خدا کے خفا ہو جانے سے ڈرنا، خدا کے ناراض ہو جانے سے ڈرنا. خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ خدا ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرنا. خدا سے ڈرنے یہ تھوڑی خدا ڈراؤنا ہے. خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے خدا کی ناراضگی سے ڈرنا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے محبت کا. ٹھیک ہے؟ تو جس کے دل میں سب سے زیادہ خدا کا خوف ہوگا، خدا کے نزدیک وہی اعلیٰ ترین انسان ہو. An Arab has no superiority over a non-Arab.
کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، عرب کا مطلب ہے عربی، اور نان عرب کا کیا مطلب ہے؟ اجمی۔ بیٹے عرب کا مطلب ہے عرب کی سرزمین، عجم کا مطلب ہے عرب کے علاوہ جو ممالک، وہاں کی قوموں کو اجمی کہتے ہیں، غیر عرب، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ عرب میں جا کے رہنا شروع کر دیں تو آپ عربی تھوڑی بن جائیں گے، آپ تو اجمی ہوں گے ان کی نظر میں۔ عجم کہتے ہیں غیر عرب علاقے کو۔ نو، اچھا، این عرب ہیز نو سپیریورٹی، کسی عرب کو کوئی سپیریورٹی حاصل نہیں ہے۔ سپیریورٹی یعنی برتری، فوقیت، ٹھیک ہے؟ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت کا کیا مطلب ہے؟ بیٹے عربی میں ایک پریپوزیشن ہے فوقا، فوقا کا مطلب ہے اوپر، برتر، ٹھیک ہے؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں آن، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ؟ کتاب کے اوپر میں نے قلم رکھ دیا تو القلم فوق الکتاب، قلم کتاب کے اوپر۔ فوق کا مطلب اوپر، فوقیت کا مطلب اونچا درجہ یا برتری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ فوقیت کا مطلب اوپر ہونا، برتر ہونا۔ تو کوئی عرب برتر نہیں ہے، اسے برتری حاصل نہیں ہے اوور اے نان عرب، کسی اجمی پر، کسی غیر عربی پر۔ nor does a non-Arab has any superiority over an Arab، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ A white has no superiority over a black man، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں نا گورے کالے ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا تھا بیٹے، عرب میں جو ریگستانوں میں رہنے والی قوم تھی بدو کہلاتی، انگلش میں کہلاتے ہیں بیڈوئن، اردو میں کہتے ہیں بدو۔ یہ کالے ہوتے ہیں، بالکل بلیک، افریقیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ اور جو وہاں کے شاہانہ قبیلے تھے عرب کے، بڑے خوبصورت گوری رنگت کے مالک تھے، تو وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے بدوؤں پر، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم تو گورے ہیں بھائی، یہ کالے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے۔ امریکہ میں بلیک اور وائٹ کی جنگ کیوں ہے بھائی؟ جو امریکنز ہیں، وائٹ پیپل، وہ نیگروز کو، جو بلیک پیپل ہیں امریکن، ان کو کمتر سمجھتے ہیں اپنے آپ سے۔ آج بھی وہاں سیاہ فام اور سفید فام کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں ازل سے یہ جھگڑا رہا ہے گورے اور کالے کا، ٹھیک؟ تو فرمایا کہ a white man has no superiority over a black man، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ nor does a black have any superiority over a white، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی سپیریورٹی حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ except by piety and good action، piety، piety کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی۔ ہمارے یہاں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم تقوی، تقوی، پرہیزگاری، ٹھیک ہے؟ اینڈ گڈ ایکشن کا مطلب نیک عمل، نیک عمل اور تقوی کی بنیاد پر، اس کے سوا کوئی برتری حاصل، یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر فوقیت ہے کسی کی
تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ تقوی اور نیکی کی بنیاد پر۔ اگر آپ متقی ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے وہ؟ کیا پہچان ہے اسے؟ کیا پہچان ہے اسے؟ کیسے پہچانو گے یہ شخص متقی ہے؟ تم کیسے پہچانو گے میں متقی ہوں یا نہیں اپنے آپ کو؟ پتا ہے؟ بتاتا چلتا ہوں، ہمارا ٹیچر کی حیثیت سے پہلا کام تو یہ ہے، یہ دوسرا کام ہے جو میں کر رہا ہوں نا، یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمری ایکشن جو ہے وہ ٹیچر کا کیا ہوتا ہے؟ ذہنوں کی تربیت کرنا، سوچ کی تعمیر کرنا۔ اب ذرا غور سے سننا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے واسطے؟ متقیوں کے واسطے۔ اب آپ سب پوچھو گے متقی کون ہوتے ہیں؟ 5 نشانیاں بتائیں اگلی آیات میں۔ پہلی نشانی، الذین، وہ لوگ، الذین کا مطلب کیا؟ وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے اوپر۔ ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، مگر ایمان لائے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھا کبھی؟ نہیں، مگر ایمان لائے ہیں۔ جنت دوزخ دیکھی کبھی؟ نہیں، مگر ایمان لائے ہیں۔ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیمسٹری میں کیا کرتے ہو؟ ایٹم دیکھا کبھی؟ نہیں، مگر مانتے ہو کہ ہے۔ الیکٹران دیکھا کبھی؟ نہیں، مگر مانتے ہو نا کہ ہے۔ غیب پر ایمان لانا مومن کی پہلی نشانی، متقی کی پہلی نشانی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری نشانی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وَمِمَّا، اور جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، اس پر انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کیا کبھی؟ کسے کہتے ہیں انفاق کرنا؟ یعنی جو میرے پاس اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں کا حق ادا کروں، جس کا اس پر حق بنتا ہے ان کو بانٹوں، تقسیم کروں، یہ انفاق ہے۔ تو پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، تیسری ومما رزقناہم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو ان پر نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ہے نا۔ وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا، تو ہم پر نازل کیا گیا قرآن، ہم سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا تورات، انجیل، زبور، ہے نا۔ ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی نشانی ہو گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 نشانیاں جو متقی کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ھدی وہیں سے آیا ھدی للمتقین، ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح کے راستے پر ہیں، مفلحون، جنہیں فلاح ملی ہے۔ تو اب متقی کی 5 نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔
جس کے اندر یہ پانچوں نشانیاں موجود ہیں وہ 100% متقی ہے. تو متقی بننا مشکل کام تو نہیں بھائی. ایک کام تو تم کرتے ہی ہو, غیب پر ایمان رکھتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہو, تورات زبور انجیل قرآن سب پہ ایمان رکھتے ہو. اب ایک کام رہ گیا انفاق, کہ میری جیب میں جو پڑا ہے اللہ نے دیا ہے وہ صرف میرا نہیں ہے, اس پر جس کا حق ہے اس تک پہنچا دوں. اولاد کا, بہن بھائیوں کا, ماں باپ کا حق ہے نا, غریبوں کا حق, خیرات کے ذریعے زکوٰۃ نکال دوں, اس میں سے زکوٰۃ کے ذریعے وراثت پہنچا دوں, وراثت کے ذریعے سارا حق نکال دوں سب کا. یہ انفاق ہے. ٹھیک ہے نا, آ گئی بات سمجھ میں؟